تمہارے بڑے تھے، ان کی بارگاہ میں بھی یہ سوال آیا کہ حضرت پتہ کرنا ہو مجذوب اصلی ہے کہ نقلی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو آپ نے 2 طریقے اس کے بتائے، دوسرا تو نہیں بتاؤں گا، ایک بتاؤں گا، لیکن وہاں بھی کہوں گا آپ نے کسی کو بھی چیک نہیں کرنا، جے اصلی ہویا پھر بھی خیر نہیں، تو جے نقلی ہویا پھر بھی خیر نہیں ہے، ٹھیک؟ اس لیے آپ نے چیک نہیں کرنا ہے، آپ کے پاس ایک ہی میں جو آپ کو بتا دیا ہے، جو مجذوب ہے اس کو ان باتوں کا نہیں ہے حضرت جی کو، بالکل نہیں ہے اس کو۔ اچھا، جو ایک طریقہ حضرت نے بتایا، جو میں درود شریف کے حوالے سے گفتگو کروں، وہ آپ نے طریقہ بتایا، آپ نے فرمایا وہ مجذوب جو دعوی جذب رکھتا ہے، وہ مجذوب جو دعوی جذب رکھتا ہے کہ میں مجذوب ہوں، یا جس کے لیے معروف ہے کہ یہ مجذوب ہے، تو اس کو چیک کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے جا کے پیچھے بیٹھ جا، اور اس کے پیچھے بیٹھ کے نا حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک لے، اگر تو تیری طرف منہ کر لے تو اصلی ہے، نہ کرے تو نقلی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ مجذوب کو بھی حالت جذب میں اتنی ہوش ہوتی ہے کہ میرے پیچھے اللہ کے محبوب کا نام لیا گیا اور میں نے اللہ کے محبوب کے نام کو بھی کانڈ نہیں کرنی ہے۔ مجذوب کو بھی حالت جذب میں اتنی ہوش ہوتی ہے حضرت کہ میرے پیچھے محبوب خدا کا نام مبارک لیا گیا اور میں نے حضور نبی علیہ السلام کے نام مبارک کو پشت نہیں کرنی، کانڈ نہیں کرنی، پیچھا نہیں کرنا۔ فرمایا اس کے پیچھے بیٹھ کے جو دعوی جذب رکھتا ہے، اس کے پیچھے بیٹھ کے نام لے نبی علیہ السلام کا، اگر تو منہ کر لے تو اصلی ہے، نہ کرے تو نقلی ہے۔ میں کہتا ہوں یار اگر مجذوب کو بھی حالت جذب میں اتنی ہوش ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ہے ہم تو بیٹھے سارے ہوش والے ہیں۔ اس لیے پتر جب درود پڑھنے کی باری آئے تو سستی نہ کیا کرو۔ میرے بھی جمعے کے ایک مقتدی ہیں تو مجھے بڑا شوق ہے اللہ والوں کی زیارت کا، وہ مجھے کہیں جی تانوں ایک بابا ملانا ہے، تانوں ایک بابا ملانا ہے۔ میں نے کہا جی چلو مل لیں گے، یہ پچھلی سردیوں کی بات ہے، وہ ہم نکل گئے حضرت جی، وہ تقریباً زور ہو چکی تھی، 2 سوا 2 کا ٹائم تھا، جا کے بیٹھے، کوئی معرفت کی بات نہیں، کوئی سلوک، کو سوز، کو تصوف، کو حقیقت، کچھ بھی نہیں ہے، بس علماء پہ تان، شریعت کی توہین حضرت جی۔ میں یار کتنے آپ سے ہوں، کوئی نماز نہیں حضرت۔ اول فتنہ تو اشد من القتل، فتنہ قتل سے برا ہے جی۔ میں وہاں کلّا تھا، وہ زور کا وقت بڑا تنگ ہو رہا تھا، آخر میں کسی بہانے سے اٹھا جا کے وضو کر کے قصر زور پڑی، تھوڑی دیر بعد یسر کا ٹائم شروع ہو گیا، میں نے وہ بھی پڑھ لی، آئے بڑا پرتکلف سا کھانا کھایا۔ جب میں واپس آ رہے تھے نا تو میرا دوست مجھے کہتا ہے حضرت کس طرح لگا بابے ہورانا مل کے؟ میں عورتیں کو گل نہیں، بابے ہوری نماز نہیں پڑھ دے۔ مجھے کہنے لگا حضرت نکلے جو نا پھر مولوی کیتی جنا مولویاں والی گل، بابے ہوری مجذوب نے دل دی پڑھ دے نے۔ میں خدا تینوں عقل دے آپ ہی تو منوں دسیا بابے ہوراں دیاں 4 بڑھیاں نے 17 یانے نے، میرے سامنے 4 نان تے پورا کولا بوٹیاں دا کھا گئے، ادو نہیں مجذوب ہوئے، نماز والی مجذوب ہو جاندے نے۔ تماشا لگا یار کو خدا کا خوف کھوا ہے۔ اس لیے پتر میں یا میاں صاحب کا شعر ہی پڑھوں گا، ایتھے ایلاں کاواں رنگ لے پر تے بن بن بیندے مور، ویکھ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جور۔ دکانیں سجی ہیں میرا پتر، جو مجذوب ہے اس کو کیا لگے 4 بیویوں سے حضرت جی، اس کو کیا لگے بچوں سے حضرت، اس کو کہاں بوٹی کی ہوش ہوتی ہے حضرت جی، اس کو کیا پتہ نان کس بلا کا نام ہے حضرت۔ ہاں جو مجذوب ہوتا ہے اس کا یہی مسلک ہوتا ہے، سیونی مینوں رانجھا سدو ہیر نہ آکھو کوئی، رانجھا رانجھا کرتی میں آپ ہی رانجھا ہوئی حضرت۔ اس کو کیا لگے حضرت ان دنیا کے جھمیلوں سے حضرت، لیکن یہاں سارا کچھ ہی ہو رہا ہے، بس نماز والی مجذوب ہے۔ اس لیے بھائی اس طرح کے مجذوبوں سے بچ کے رہنا۔ جو نعرے آپ نقیب کے کہنے پہ مارتے ہیں میں ان کو ویسے کچھ نہیں سمجھتا حضرت، کیونکہ انہوں نے بھائی کیا ہوتا ہے نا، ظاہر نعرہ لگوانا ہے انہوں نے تو بہت کچھ کیا ہوتا ہے حضرت جی، پھر کہیں جا کے آپ نعرہ مارتے ہیں حضرت۔ لیکن حضرت جی مزہ تب بھی ہے جب کچھ بھی نہ ہو پھر بھی سب کچھ ہی ہو حضرت، مزہ یہی ہے حضرت، بس ان کا نام آئے تو بندہ جھوم جائے حضرت، بس ان کا نام آئے، کوئی حضرت بات نہیں ہے، بس نام آئے بندے کی کیفیت بدل جائے بندے کا۔ اور دیکھو پتر دوسری بات، دعوے بہت بہت بڑے ہیں ہمارے پاس، لیکن اپنے دعووں کو سچ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے حضرت۔
اور میں بچوں سے بڑے دکھ سے کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں پتر دیکھو تو صحیح کتنی سونی مسجد ہے، آپ کے لیے ایک اے سی ادھر چل رہا ہے، ایک اے سی آپ کے لیے ادھر چل رہا ہے، اوپر آپ کے پنکھے لگے ہیں، کتنے کتنے سونے فانوس ہیں، نیچے قالین بچھے ہیں، محفل کے بعد آپ کو بہترین لنگر بھی کھلایا جائے گا، ہم پھر بھی نہیں پڑھتے۔ پھر قربان جاؤں نا حضرت بلال پر جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھ دیا حضرت ہے بھائی، دعویٰ ہی ہے نا، ہمارے پاس دعویٰ ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کیونکہ خوش آمدوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، لیکن اقبال کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے اس کو الو کا بیل نہیں بنا گیا۔ تو اقبال نے بڑی دیر پہلے ایک سچ کہا تھا، کیا؟ اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ اب کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر آپ حضرت جی پیچھے جائیں، کیونکہ میرا سبجیکٹ ہی تصوف ہے حضرت، تو ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ تصوف میں ایک سند ہیں، دلیل ہیں، مذہب ہیں، آپ تصوف میں ایک پیروی کی گئی آپ کی تصوف میں حضرت۔ یہ آج والا تصوف نہیں، وہ والا تصوف جب نام تو نہیں تھا لیکن عملی طور پہ تصوف موجود تھا۔ آج نام تو ہے لیکن عملی طور پہ تصوف موجود نہیں ہے حضرت۔ وہ دور تھا جب نام نہیں تھا تصوف ابھی، لیکن موجود تھا عملی طور پہ۔ آج کیا ہے؟ نام ہے لیکن عملی طور پہ تصوف اب حال ہی دکھائی دیتا ہے کہیں جا کے۔ آپ فرماتے مجھے خبر ہوئی کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، تو آپ فرماتے میں نے ان کی زیارت کا ارادہ کیا۔ اور میں حضرت جی جب کبھی سناتا ہوں یا جب کبھی دوران مطالعہ پھر یہ بات آئے تو میری روح بڑی تڑفتی ہے حضرت۔ میں کہتا ہوں یار کیسا سونا دور تھا جب ولی بھی ولیوں کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے۔ اب تو جس کو پوچھو وہ کہتا ہے آج کل سارا کچھ میں ہی لگا ہوں، کلندر بھی میں ہی ہوں، مجدد بھی میں ہی ہوں، ابدال بھی میں ہی ہوں، اوتاد بھی میں ہی ہوں، جناب کتب بھی میں ہی ہوں، غوث بھی میں ہی ہوں۔ اللہ حضرت وہ جو تھے وہ مانتے ہی نہیں تھے کچھ کو۔ یہ آپ نے ہار ڈالا ہے مجھے، چلو میں نے آپ کی خوشی کے لیے اس کو پہن لیا ہے، اور بڑی دیر بعد میں نے اتنی دیر ہار پہنے رکھا ہے حضرت۔ یہی حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ کہیں تشریف لے گئے، لوگوں نے آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا، اب وہیں بیٹھ کے رو پڑے۔ لوگوں نے عرض کی حضور ہم نے آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارا حسن ظن ہے، تم مجھے نہیں پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے اور تم نے میرے گلے میں ہاتھ ڈالا ہے۔ رو تو یہ سوچ کے رہا ہوں جب بروز قیامت تمہارے سامنے میرا نامہ اعمال کھلے گا میرا کیا بنے گا حضرت۔ ہیں جو تھے وہ سمجھتے کچھ نہیں، وہ مانتے ہی نہیں تھے حضرت جی۔ حضرت بابا فرید نے نہیں لکھا کیا روز مائیں فرید پیدا کرتی ہے؟ کیا روز آتے ہیں فرید؟ اس لیے تو محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے لکھا تھا، فرماتے ہیں کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے ہو جم دے فرید جنا دا نا۔ ہاں جی، روز نہیں مائیں فرید پیدا کرتی ہیں۔ اقبال نے بھی لکھا، آپ فرماتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ حضرت مائیں روز نہیں فرید پیدا کرتی ہیں حضرت، لیکن قربان جاؤ ذرا عاجزی دیکھو حضرت۔ کالے میڈے کپڑے، کالے میڈے کپڑے، کالا میڈا بھیس، گناہی بھریا میں پھراں لوگ کہن درویش ہے۔ پھر خواجہ غلام فرید نے بھی لکھا حضرت، آپ فرماتے ہیں برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی۔ پھر بیدم وارسی نے بھی لکھا، کیا چھوٹی شاید تھی بیدم وارسی؟ اللہ کی قسم ہے ایک ایک کلام ایسا بندے کو گھما کے رکھ دیتا ہے۔ جو آئے تمہاری بزم میں دیوانہ ہو جائے، یہ کیسی پردہ داری ہے، یہ کیسی رازداری ہے۔ بیدم وارسی کا کلام ہے حضرت، جو آئے تمہاری بزم میں دیوانہ ہو جائے، یہ کیسی پردہ داری ہے، یہ کیسی رازداری ہے حضرت۔ کمال لکھا جی بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات ہیں، روز نہیں مائیں پیدا کرتے۔ لیکن شعر سنو بیدم وارسی کا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جوئیں خوں آنکھوں سے رواں ہوتی ہے، جو کہتے ہیں نہر کو، وہ کہتے ہیں آنسو نہیں آتے، نہر اور پانی کی نہیں خون کی، کہتے ہیں ایک جوئے خوں آنکھوں سے رواں ہوتی ہے جب اپنی حقیقت مجھ پہ عیاں ہوتی ہے۔
اور پتر یاد کری رکھیو جس کسی نو لبا جو نو ایتھے پہنچ کے لبا جو جس کسی نو نہیں لبا ہے نہ میں تولا نہ میں ماشا ہن گل رتیاں تے آئی ہو اور قربان جو امام علیہ سنت نے تو خیر ہی کر دی مدینہ پاک معاجہ شریف سنہری جالیاں جی اور سامنے بیٹھ کے عرض کیا کرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں. یہ نہیں کہا ہند سے آیا ہوں اتنے علوم پہ مجھے عبور ہے اتنے سال میں کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا تھا اتنے سال کی عمر میں ناظرہ پڑھ لیا ایک ماہ میں پورا قرآن یاد کر لیا. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کمال کی ایتھے آیا گل بننی ہے حضرت ادھر آنا پڑے گا حضرت جی. کیا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا ایتھے آنا پیڑا ہے حضرت جی. آپ کی دنیا کے اصول کچھ اور ہیں وہاں کچھ اور ہے حضرت اور وہاں کیا ہے وارث شاہ فرماتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون چکڑ پریاں عجز وہاون تے قرب حضور پاون. حضرت یہ کاٹن یہ گھڑی یہ ویس کوٹ یہ یہاں چلتا ہے حضرت جی وہاں نہیں چلتا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. اگر حضرت جی وہاں رنگ دیکھے جاتے ویس کوٹیں دیکھی جاتی تو پھر حضرت بلال کا کیا بنتا حضرت ہے وہاں یہ دیکھا جائے گا حضرت یہ. اسی لیے تو میاں صاحب کہتے ہیں نا باروں باری پھیر نہ کڑیے ہوں جندر دا کوڑا. اس لیے پتر جنہ لفو گے اتنا ہی قرب ملے گا حضرت جنہ لفو گے. اور میں کہتا ہوں میں جہاں بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں پتر اسی دو ہی کمالی رہ گئے ہیں گلاں ساڑیاں دا سٹیٹس لاؤ تو ساڑھے نہ تصویر کھینچ کے فیس بک تے لاؤ اور کوئی کام نہیں پتر. یہ بزرگوں کے جملے ہیں ان کی قدر کرو حضرت. یہ بابوں نے تمہیں کشتہ کر کے دے دیا ہے یہ ملائی ہے یہ جوہر ہے حضرت جی. دیکھو نا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتنا سونا لکھا کیا پھلاں دا تو عطر بنا عطر دا پھر تو کٹ دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا پھر بھی تیری بوڑ نہیں جانی پہلوں اپنی میں مکا حضرت ہیں. اور پتر اتنی گندی بیماری ہے یہ کسی پھر صوفی بابے نے لکھا تھا وہ کہتے ہیں جس کو میں کی ہوا لگی جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی وہ گیا کام سے حضرت. ہاں ہے پھر کیا یہاں ہونا نہ ہونا ہے یہاں ہونا نہ ہونا ہے نہ ہونا عین ہونا ہے جسے ہونا ہو کچھ کھا کے درے جانا نہ ہو جائے. اس لیے پتر بچ کے رہنا. امام علیہ سنت کیا فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. اب جو آپ نے کہا میری تو جرت ہی نہیں نہ کہنے کی حضرت ہمت ہی نہیں ہے حضرت. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. اور عشق لاتا ہے جی بندے کو یہاں عشق بندے کو یہاں لاتا ہے حضرت جی. میاں محمد بخش صاحب نے بھی لکھا جو اعلیٰ حضرت نے لکھا نا خود کو امام اہل سنت نے میاں محمد بخش صاحب نے بھی لکھا. آپ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں ایک بولی کتے ایک پستے کتے. آئے عشق کہاں لاتا ہے بندے کو یار. ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا. میاں محمد بخش صاحب حضرت جی ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا پھر تیرے دران کھلوتا پا اپنے کرم دا ٹورا. عشق لاتا ہے بندے کو یہاں حضرت جی. یہ ہستی مٹا دیتا ہے بندے کی حضرت کچھ نہیں رہتا حضرت. ویسے تو حضرت حال تو ہمارا یہ اٹ پٹو تو تھلوں عاشق نکل آندہ حضرت لیکن حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں عشق تے آتش دو ہی برابر
میں قبلہ صاحب زادہ صاحب بیٹھے ہیں، پیر صاحب بیٹھے ہیں، میں نے ایک دن نا چڑی ہے نہیں تار لنگ گئی، میں نے ایک دن نا اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضرت کو عشق دے والے نال ارشاد فرماؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عشق کیا ہے حضرت جی، تو چونک سے گئے ہیں، تو میری طرف دیکھ کے پتہ مجھے کی فرمانے، فرمان لگے مولوی روٹی شوٹی کھایا کر، عشق دا نام ہی نہ لئی ہے، لے جانا ہی سارا کچھ جی۔ تیرے روڑ کھا ڈک پینڈ ہے، یہاں تو میں نے کہا نا منڈی لگی ہوئی ہے، نہ بولنے والا دیکھتا ہے یہ جملہ بولنا چاہیے بھی کہ نہیں بولنا چاہیے، اس کو عاشق کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، بولے جا رہے ہیں بولی جا رہے ہیں بولی جا رہے ہیں۔ لیکن خواجہ غلام فرید کیا فرماتے ہیں، عشق تے آتش دو ہی برابر ہوئے، عشق دتاں تے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا۔ پھر خود کو سوال کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آتش نو تے پانی بجھاوے، دسو عشق دا دارو کیڑا۔ پھر جواب بھی خود ہی دیتے ہیں، فرماتے ہیں غلام فریدہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جے پھیرا ہے، یہ کچھ نہیں چھوڑتا۔ اور شیخ نے اس کو لکھا بھی، آپ کی تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے جی مجنوں، لیکن اس کا اصل نام مجنوں نہیں ہے، یہ قیس تھا، بنو عامر قبیلے سے اس کا تعلق تھا حضرت، لیکن اس کے مزاجی نے اس کی جیند رول دی حضرت۔ شیخ لکھتے ہیں، یہاں فرماتے ہیں ایک دن حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ آپ کے غلام تھے، محب تھے، جاننے والے، یہ بیٹھا نا خود پہ ریت پھینک رہا تھا، تو آپ نے فرمایا آؤ ذرا اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے، خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا کو ہونا چاہیے یا حضرت سیدنا امیر معاویہ کو ہونا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ٹھیک ہے، آپ آئے اور آپ نے آگے سوال پوچھا۔ اب شیخ لکھتے ہیں کہ قیس ابھی یہ مجنوں نہیں بنا تھا، یہ قیس ہی تھا ابھی، یہ آگے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتا ہے، یہ عرض کرتا ہے حضرت نہ تے خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا ہونا چاہیے، نہ خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا پھر تیرے خیال میں خلیفہ کسے ہونا چاہیے؟ یہ آگے سے عرض کرتا ہے حضور خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا انت مجنون، یہ تو دیوانہ ہے حضرت۔ پھر ایسا معروف ہوا، قیس کسی کو یاد نہیں رہ گیا تو مجنوں یاد رہ گیا۔ اب شیخ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اگر عشق لیلا یہ حال پیدا کر سکتا ہے کہ نہ حضرت مولا علی مشکل کشا یاد رہیں نہ حضرت امیر معاویہ یاد رہیں، تو پھر عشق مصطفیٰ کیا رنگ پیدا کرے گا حضرت؟ یہ وکھری دنیا ہے حضرت، یہ وکھری دنیا ہے، اس کے قاعدے وکھرے ہیں، اس کے اصول وکھرے ہیں حضرت، اس کے دن وکھرے ہیں، اس کی راتیں وکھری ہیں حضرت۔ ہم تو حضرت انتظار کر رہے ہیں نا رات آئیے تو سوئیں، لیکن عاشق کیا کرتے ہیں، رات پوے تے بے دردانو، آئے نیند پیاری ہی آوے، اسی تو پہ کڑیاں ویکھنے کہڑے ویلے حضرت جی رات پوے گی تو سوان گے، یہ رات ڈھیکتے نے کہڑے ویلے رات آئے تو یار دے حضور کھلوان گے حضرت۔ عشق کے قاعدے وکھرے ہیں، اصول وکھرے ہیں اس کے حضرت۔ عشق میں سونا سونا کوئی نہیں، سسی ستی یار گواچا کتے تو بھی نہ سو جائیں، عشق میں سونا حرام ہے حضرت۔ ایمی بس تھوڑا سا سوتے ہیں، وہ بھی یار کی سنت پوری کرنی۔ رات پوے تے بے دردانو، نیند پیاری آوے، وہ درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے۔